یہ وہ عظیم دن ابھی آپ تک آنے والے ہیں، ان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیریں کہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیریں کہ جو ذو الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر شروع ہو جائیں گی اور 13 ذو الحج تک 13 دن تک یہ تکبیریں پڑھتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھروں میں، مسجدوں میں، آتے جاتے، ہر وقت بلند آواز سے ان تکبیروں کو کہنا چاہیے۔ ان دنوں کی ایک سب سے بڑی عبادت یہ ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، 10ویں دن کا نہیں، کیونکہ 10واں دن عید کا دن ہے اور عید کے دن کا روزہ نہیں ہوتا، تو آپ یکم ذو الحج سے لے کر 9 ذو الحج تک کے 9 دن کے روزے رکھتے تھے، اور خاص طور پر عرفات کے دن کا روزہ، کہ جس روزے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف عرفات کے ایک دن کا روزہ، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے آدمی کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے، ایک گزرا ہوا سال اور ایک آئندہ سال۔ صرف اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائیو ان دنوں کے عمل کا اجر کتنا ہے۔ اسی طرح بھائیو آپ کے ان دنوں کے اندر پڑھی ہوئی نماز، کیا ہوا صدقہ خیرات، قرآن کی تلاوت، کوئی بھی نیکی عبادت جو ہے وہ کسی بھی اور وقت میں کی ہوئی نیکی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔